وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، آپ سبھی مرد و خواتین کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس رزق کی کنجیاں اور حصول برکت کے اسباب۔ ناظرین، ابھی تک الحمدللہ 3 ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے بہت سارے ایسے اسباب کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان جنہیں اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم مزید آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے، کچھ ایسی تدبیروں کا ذکر کریں گے، اور کچھ ایسے معاملات کو بیان کریں گے کہ اگر انہیں ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلے جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ رزق کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ اہل ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ انجام دیں، یعنی ایمان اور عمل صالح اگر اسے انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس چیز کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، عمومی طور پر اکثر و بیشتر مقامات پر عمل صالح بجا لانے کا حکم بھی دیا ہے۔ آئیے ہم دلائل کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 سورۃ النحل آیت نمبر 97 اللہ نے کیا کہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ نے کہا جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، یعنی کوئی بھی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے تو یقیناً ہم اسے ضرور نہایت پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی مرد یا عورت اگر نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً ضرور بالضرور پاکیزہ اور بہترین زندگی عطا کرے گا۔ اور اللہ نے کہا اور بلا شبہ ہم انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ضرور بالضرور عطا کریں گے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو اس کی تفسیر جو ہے علماء اکرام نے اپنے اپنے انداز سے بڑی بہترین تفاسیر بیان کی ہے۔ اس کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ابھی حالیہ فوت ہوئے ہیں ڈاکٹر لقمان سلفی مدنی رحمہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ نے تیسیر الرحمن لبیان القرآن اپنی تفسیر کے اندر کہا کہ اس آیت کریمہ میں ہر مسلمان مرد و عورت کو خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی ضرور ضرور عطا کریں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہر مسلمان مرد کو اور عورت کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کوئی بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں راحت و سعادت اور وسیع رزق حلال عطا کرے گا، یعنی
دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے جو بہترین زندگی دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں راحت، اطمینان، سکون اور اسے سعادت مندی، نیک بختی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور اسے حلال رزق دے گا۔ صرف رزق نہیں بلکہ حلال رزق دے گا، وہ بھی وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور قیامت کے دن اعمال صالحہ کا کئی گنا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو شیخ الحدیث محمد عبدہ یعنی محمد عبدہ رحمہ اللہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی میں حلال روزی، قناعت پسندی، سچی عزت، سکون و اطمینان، دل کی تونگری، اللہ کی محبت اور لذت، سبھی چیزیں شامل ہیں۔ یار اللہ نے جو کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ حلال روزی ہے، اور اللہ کے دیے گئے رزق پر انسان کا قناعت پسند ہونا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اسے جھوٹی شان و شوکت نہیں بلکہ سچی عزت عطا فرمائے گا، اور اسے سکون و اطمینان، اور ایسے ہی اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے معاملے میں بے نیازی عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور اللہ تعالیٰ کے دین سے سچی محبت اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے اخروی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی بھی نہایت سکھ اور چین سے گزرے گی۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے دو اقوال سنائے۔ آئیے اب ذرا ہم چند احادیث کا مطالعہ کریں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ انسان اگر ایمان لانے کے بعد خواہ مرد ہو یا عورت عمل صالح انجام دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین قسم کی دنیا اور آخرت میں زندگی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر اور ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم میں اگر یہ حدیث دیکھنی ہو تو کتاب و صفات المنافقین و احکامہم کے تحت حدیث نمبر جو ہے 2808 دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 2808 2808 ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ، بلا شبہ اللہ تعالی کسی بھی مومن پر خواہ مرد ہو یا عورت کسی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا، اسے دنیا میں اس کے سبب عطا کیا جاتا ہے اور اسے آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نیکی کے بدلے بندے کو دنیا میں اپنے انعام سے نواز دے تو اللہ آخرت میں محروم کر دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والے مرد اور عورت کو اگر وہ عمل صالح بجا لائے، ایک چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کا کام انجام دے تو اللہ تعالیٰ جہاں انہیں دنیا میں نوازتا ہے وہیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا اور عطا کرے گا۔ اسی باب میں ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے اور شیخ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے اور ان کے رفقا نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا۔ ایسے یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے۔ بہرحال حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنۃ یصاب علیہ الرزق یصاب علیہ الرزق فی الدنیا ویجزا بها فی الآخرہ، بلا شبہ اللہ تعالی مومن پر کسی بھی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا۔ یعنی ایمان والوں نے ایمان کی حالت میں کوئی بھی نیکی کی چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو یا احد پہاڑ کے بمثل ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے معاملے میں بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہاں اسے دنیا میں رزق کی صورت میں ثواب دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی نیکی کا کام انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا ہے؟ دنیا میں انہیں رزق عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین
اسے اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لہذا سورۃ النحل کی وہ آیت اور صحیح مسلم کی حدیث اور ایسے ہی مسند امام احمد کی یہ روایت، ان تینوں کو ہم جمع کریں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی مرد یا عورت اگر اعمال صالحہ انجام دے، عمل صالح کو بجا لائے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور تابع داری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں جہاں دنیا میں رزق عطا کرتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، رزق کی کنجیاں عطا کرتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین اس کا پورا پورا بدلہ انہیں آخرت میں دے گا اور کسی اعتبار سے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک اہم مسئلہ ہے کہ کوئی بھی عمل صالح کب بنتا ہے؟ سوال ہے کہ کوئی بھی عمل صالح، اللہ نے کہا کہ عمل صالح انجام دے، تو کوئی بھی عمل صالح کب بنتا ہے؟ تو یاد رکھیں، عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے والے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور وہ عمل کتاب و سنت کی اتباع میں ہو۔ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب اس عمل کا مقصد یہ ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تب ہی وہ عمل صالح ہوگا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ ظہر کی نماز 3 رکعت پڑھ لے یا 5 رکعت پڑھ لے اور کہے کہ یہی میری ظہر کی نماز ہے اور یہ کافی ہے، تو کیا یہ عمل صالح ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ 4 رکعتیں فرض ہے ہمارے اوپر ظہر کی، تو اگر ہم 3 پڑھیں تو بھی درست نہیں، 5 پڑھیں تو بھی درست نہیں، گرچہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں، تو یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ایک آدمی ظہر کی 4 رکعت پڑھے، 4 رکعت ظہر کی ادا کرے، لیکن اس کا مقصد کیا ہو؟ ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، تو کیا یہ عمل صالح ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس میں ایک شرط مفقود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ لہذا کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے بنیادی 2 شرطیں یہی ہیں کہ وہ عمل اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتباع میں ہو، قرآن و حدیث کی موافقت میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ورنہ وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ لہذا یاد رکھیں ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کے دروازے کو کھول دے اور ہمیں رزق کی کنجیاں عطا فرمائے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب ایمان لایا ہے تو اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اعمال صالحہ کو انجام دیں، اعمال صالحہ بچا لائیں۔ آئیے اب اس کے بعد کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ سب سے زیادہ ایک کلمے کا ذکر کریں، ایک کلمے کا ورد کریں، یعنی حصول رزق کے اسباب میں، رزق کے دروازوں کو کھولنے والی کنجیوں اور چابیوں میں ایک چابی سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں امام احمد اور امام بخاری رحمہم اللہ نے اور دیگر ائمہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھنا ہو تو ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد دیکھ سکتے ہیں، باب الکبر کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 548 548۔ اس حدیث کی سند کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے جیسے شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ، ان لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نبی اللہ نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه انی قاص علیک الوصیہ
آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، آمرک بلا الہ الا اللہ وسبحان اللہ وبحمدہ فإنہا صلاة کل شیء وبہا یرزق الخلق وانہاک عن الشرک والکبر۔ کہتے ہیں کہ بلا شبہ نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یقیناً میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ پہلی چیز میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی، یعنی تم نے توحید پر قائم رہنا ہے، توحید پر ڈٹے رہنا ہے، توحید پر جمے رہنا ہے۔ اور یہ وصیت صرف نوح علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ دیگر انبیاء نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، جیسے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی پہلے پارے کی آخر کی آیتوں میں ارشاد فرمائی اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی آل و اولاد کو توحید کی وصیت اور نصیحت کی ہے۔ ناظرین، میں یہاں رک کر کے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم مرنے سے پہلے زمین کی وصیت کرتے ہیں، جائیداد کی وصیت کرتے ہیں، گاڑیوں کی وصیت کرتے ہیں، مال و زر کی وصیت کرتے ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے جس کا اجر ہمیں قبر میں ملنے والا ہے، یعنی ہماری اولاد کی تربیت، ان کی اصلاح کا ہونا، ہم اس سے دور ہیں، ہم اس سے غافل ہیں۔ موت سے پہلے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کر دیجئے کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ڈٹے رہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمے رہیں، اور آپ کی وفات کے بعد کسی قسم کی بدعت میں حصہ نہ لیں، کسی قسم کے بدعت کو گھر میں رائج اور عام نہ کریں۔ اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اور سبحان اللہ و بحمدہ کا، کہتے ہیں کہ اس کلمے کا ورد کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ وہ کلمات ہر چیز کی نماز ہے اور انہی کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ انہی کے ساتھ کیا ہے؟ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں میں تمہیں دو چیزوں سے روکتا ہوں، پہلی چیز کیا ہے؟ شرک سے، اور دوسری چیز تکبر سے تمہیں روکتا ہوں، کیونکہ شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور ایسے ہی تکبر کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا اس حدیث میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح علیہ السلام نے اس بات کی، اپنے بیٹے کو اس بات کی خبر دی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ ہی مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 134 کے 134 کے ضمن میں اس حدیث کے فوائد بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فضیلۃ التحلیل والتسبیح وانہا سبب رزق الخلقی، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور تسبیح کی فضیلت، اور بلا شبہ یعنی تسبیح مخلوق کے رزق کا سبب ہے۔ لہذا جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے تو وہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کا اہتمام کرے، سبحان اللہ و بحمدہ کا اہتمام کرے۔ آئیے اس کے بعد رزق کے دروازوں کو کھولنے والے امور میں ایک بڑا اور جامع امر کیا ہے؟ نکاح ہے، کہ نکاح کرنا یہ اس بات کا ضامن ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والے کی محتاجگی اور فقیری کو دور کر کے کشادگی اور تونگری عطا کرتا ہے۔ آئیے اس باب میں ہم چند ایک دلائل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ النور آیت نمبر 32، آیت نمبر 32 اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یا
اللہ نے اس آیت کے اندر وضاحت کر دی کہ مرد و خواتین خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، ان کا نکاح کیا جائے، نکاح کرایا جائے، اور اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی اور مالدار بنا دے گا۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو بتلاؤں کہ بڑی جامع حدیث ہے جسے امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو یعلا موصلی اور ابن حبان اور حاکم اور امام بیہقی اور امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ اگر یہ حدیث دیکھنی ہو تو میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کو بتا دوں، جامع ترمذی کی ابواب و فضائل الجہاد میں حدیث نمبر 1706 1706 کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث کلہم حق علی اللہ عونہ، المجاہد فی سبیل اللہ، والناکح المستعفف، والمکاتب یرید الاداء۔ کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ رب العالمین پر لازم اور واجب ہے۔ اور یہ لازم و واجب کیوں ہے یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے تحت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی مدد ضرور بھی ضرور کرے یا اللہ کرتا ہے۔ پہلا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ حرام سے بچنے کی خاطر نکاح کرنے والا، حرام سے بچنے کی خاطر نکاح کرنے والا، اور ایسے ہی ادائیگی کا ارادہ رکھنے والا مکاتب وہ غلام جو ایک متعینہ مدت میں ایک مقررہ رقم ادا کر کے اپنے آقا سے آزاد ہونے کا معاہدہ کر لے، یعنی کوئی کسی کا غلام ہے اور وہ معاہدہ کر لے مثال کے طور پر کہ میں 1 سال میں 1 لاکھ روپے دے کر کے خود کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، تو وہ اگر ایسا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی نوجوان ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے اگر نکاح کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا ہے، ایسے شخص کو محتاجگی اور اس کی فقیری کو دور کر کے تونگری اور مالداری اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالی ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله۔ تم نکاح کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، یعنی اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تو تم نکاح کرو اور کراؤ، تو اللہ تعالیٰ تونگری کے سلسلے میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ مالداری عطا کرنے میں تمہاری محتاجگی کو دور کرنے کے تعلق سے اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ لہذا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اگر نکاح کا ارادہ رکھے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ حدود سے اپنے آپ کو بچا لے اور حلال کردہ اللہ کے فضل کو اپنے لیے تلاش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بھی ضرور مدد فرماتا ہے اور اس کی محتاجگی اور فقیری کو دور کرتا ہے۔ اس باب میں اگر دیکھنا ہو تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت جلیبیب ایک محتاج اور فقیر قسم کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک گھر والوں کے پاس انہیں بھیجا اور کہا، اللہ کے نبی نے پہلے ان سے سوال پوچھا کہ جلیبیب کیا تمہارا نکاح ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں، محتاج مسکین ہوں، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ یہ 2-3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کے فلاں گھر پہ جانا اور وہاں کے لوگوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر پہ پہنچتے، کھٹکا مارتے ہیں، آواز آتی، کون؟ کہا میں جلیبیب۔ گھر کا ذمہ دار باہر آتا ہے مرد،
کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گھر والوں کو سلام کہا. یا رب، کائنات کے امام اگر کسی کو سلام بھیجیں، کسی گھر والوں کو سلام کہیں، ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے. رحمت للعالمین نے سلام بھیجا، گھر کے لوگ خوش ہو گئے. اللہ. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آگے ایک اور بات ہے، ذرا سن لیجیے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیجیے. تو صاحب تھوڑا سہم گئے اور کہا کہ میں گھر میں مشورہ کر کے آتا ہوں. گئے، بیوی کو اس بات کی خبر دی. بیوی نے کہا کہ یہ محتاج آدمی ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کیوں کریں. بیٹی وہاں کھڑے ہو کر ساری باتیں سن رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ابا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو آپ میرا نکاح اس سے کرا دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. نکاح کرا دیا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں کچھ عرصوں کے بعد شہید ہو گئے. ان کی مال و دولت اتنی تھی کہ ان کے ورثہ میں جو ہے، بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ کلہاڑے سے توڑ کر کے سونا تقسیم کیا گیا. بعض مورخین نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، اولاد، ہر چیز کی کشادگی عطا کی. تو نکاح ایک ذریعہ ہے اپنے لیے رزق کے دروازوں کو کھلوانے کا. آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح جو ہے بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے اور زنا کے راستے کو آسان سے آسان تر بنا دیا گیا ہے. ناظرین یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کرانے کا حکم دیا. نکاح کو آسان بنائیے، زنا کے راستوں کو بند کیجیے. اور یاد رکھیں کہ نکاح کے راستے کو اگر ہم نے بند کیا تو پھر تباہی، بربادی، محتاجگی اور فقیری ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نکاح جیسے عظیم عمل سے جڑنے کی توفیق دے، آمین. ناظرین، اس کے بعد جو میں ایک معاملہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ بڑا بہترین معاملہ ہے، اور ہماری اکثریت کیا ہے، اس چیز سے غافل ہے. رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی، رزق کے دروازے کو کھولنے والی چابیوں میں سے ایک چابی، رزق کے حصول کے اسباب میں ایک عظیم سبب کیا ہے؟ رزق کے حصول کے لیے صبح سویرے ہی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. صبح سویرے. آئیے اس باب میں ہم چند ایک دلائل کا ملاحظہ کرتے ہیں. مسند ابو داود الطیالسی ایسے ہی میں امام ابو داود نے، ایسے ہی سعید بن منصور امام احمد، امام ابو داود، سنن ابی داود والے امام ترمذی اور امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی اور امام ابن حبان رحمہم اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور اگر یہ حدیث ہم دیکھنا چاہیں تو سنن ابی داود میں کتاب الجہاد باب الابتکار فی السفر کے تحت حدیث نمبر 2603 2603 کے تحت دیکھ سکتے ہیں. آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. دعا کرتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح دم نکلنے میں برکت عطا فرما. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کی صبح میں، ان کے صبح کے کام کاج میں، ان کے صبح کے اوقات میں اور ان کے صبح کے مشاکل اور مشاغل میں تو برکت عطا فرما دے. اور یہی وجہ ہے حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کان اذا بعث سریۃ او جیشا بعثها من اول النہار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فوجی دستہ یا لشکر روانہ کرتے تو اسے بہت تڑکے بھیجا کرتے تھے، یعنی صبح کے وقت ہی آپ روانہ کر دیا کرتے تھے. جیسا کہ آپ نے دعا کی، اسی دعا کے مطابق آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ کہیں بھی کوئی فوجی دستہ، کوئی لشکر یا کسی کام کے لیے کسی صحابہ کی جماعت کو بھیجنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبح و شام بھیجا کرتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کانا صخر
رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من اول النهار فاثر وكثر ماله کہ صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی تھے، وہ تجارت یعنی اپنے کارندے کام کرنے والوں کو صبح سویرے روانہ کر دیتے تو وہ صاحب ثروت بن گئے اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اور اللہ اکبر، اس دعا کی شان اور عظمت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے کہ اس دعا کو سرور کائنات صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اور آپ نے برکت کی دعا کی۔ اور برکت کا معنی کیا ہے انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی، مختصراً جان لیں۔ کسی چیز میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ خیر کا باقی رہنا، برکت کی کسی چیز میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ خیر کا باقی رہنا۔ تو صبح کے وقت میں کیا ہے کہ اللہ نے برکت رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بنیاد پر۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی نہیں کیا بلکہ اپنے عمل سے ترغیب بھی دلائی ہے کہ آپ فوجی لشکر، فوجی دستے جو ہے صبح سویرے بھیجا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہے حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اس حدیث پر عمل کیا تو انہوں نے برکت پا لیا، انہوں نے برکت پا لیا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ان کا مال ہو گیا تھا کہ کہتے فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَدْعُ مَالَهُ، کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا زیادہ مال ہو گیا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کہاں رکھیں، یعنی کہاں خرچ کریں۔ ذرا دیکھیں ناظرین، آج ہماری اکثریت جو ہے اس خیر سے دور ہے اور اس بھلائی سے دور ہے، کیونکہ اکثریت ہماری کیا ہے، نماز فجر سے غافل رہتی ہے۔ ہم نہ فجر میں اٹھتے ہیں نماز کے لیے، واللہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ میرے بھائی بہن برا نہ ہو، ہمارے نوجوانوں کی کتنی ہی اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے ایک عرصہ ہو گیا کبھی سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا اپنے سر کے اوپر۔ وہ جب اٹھتے ہیں تو سورج بالکل اچھی طرح سے طلوع ہو کر کے زوال کا موڈ بنا لیتا ہے کہ اب اسے زائل ہونا ہے، زوال ہونا ہے اس کا۔ کیوں؟ آپ غور کر کے دیکھیے، اگر کسی نوجوان سے یہ کہا جائے کہ صبح 5:30 بجے، آج کل فجر کی جماعت جو ہے صبح 5:40 پر ہے، تو اگر کہا جائے کہ صبح 5:30 بجے آپ کی نوکری کا انٹرویو ہے اور یہ یقینی ہے کہ اس انٹرویو کے بعد آپ کو نوکری دے دی جائے گی، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ نوجوان اور اس کے گھر کے سارے لوگ یہ کوشش کریں گے کہ وہ انٹرویو کی جگہ پر صبح 5 بجے سے پہلے موجود رہیں۔ کیا نمازیں ہماری اس انٹرویو سے کئی گزری اور حقیر ہے کہ ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں؟ ایک نوجوان صبح 7 بجے ڈیوٹی جانے کے لیے الارم لگاتا ہے، لیکن نماز فجر کے لیے وہ الارم نہیں لگاتا۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ صبح سویرے جلدی اٹھیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا، رات سویرے سونا ہوگا۔ آج یہ انٹرنیٹ کا جو فتنہ عام ہے، یہ موبائل کا، کئی نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ جب ہم یہ فون لیتے اور اس طرح سے اسکرین اوپر اٹھانا شروع کرتے ہیں، اسکرول جو ہے اپ کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ پوری رات گزر جاتی ہے، ہمیں خبر بھی نہیں لگتی کہ کب پوری رات گزر گئی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کا دینی بھائی ہونے کے اعتبار سے آپ سے ایک مؤدبانہ، مخلصانہ، درد مندانہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کیجیے، خصوصاً نماز فجر اور دیگر تمام نمازوں کی خصوصی طور پر پابندی کیجیے، اور صبح سویرے اٹھ کر کے آپ اپنے رزق کے تلاش میں نکلیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کیسے کیسے کھولتا اور آسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آئیے آج کے معاملات میں ایک اہم معاملہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ تجارت میں سچائی اور اس چیز کے خرابی اور عیب کو بیان کر دینا، یہ رزق کی
کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ یعنی لین دین میں سچ بولنا اور جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس چیز کے تعلق سے اگر کوئی عیب ہے، خرابی ہے، تو اسے بیان کر دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو برکت ختم ہو گئی ہے یا اللہ نے جو رزق کے دروازوں کو بند کر دیا، کئی تاجر شکایت کرتے شیخ تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تجارت ٹھیک سے چل نہیں رہی ہماری۔ تو یاد رکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم تجارت کے باب میں جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسے ہی اگر ہمارے سامان کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، تو ہم اس کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اس کو واضح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بڑی مشہور روایت ملتی ہے، اور اگر صحیح بخاری میں دیکھنا ہو تو حدیث نمبر 2110 2110، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1532 1532 دیکھیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محکت برکت بیعہما۔ لینے اور دینے والے دونوں جدا ہونے تک سودا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، یعنی جب تک معاملہ طے نہ ہو جائے تب تک چاہے تو خریدے یا نہ خریدے، بیچے یا نہ بیچے۔ بس اگر دونوں نے سچ بولا اور اس چیز کا عیب بیان کر دیا تو بس اگر دونوں نے سچ بولا اور اس چیز کا عیب بیان کر دیا تو ان کے لین دین میں برکت ڈال دی جائے گی، اور دونوں نے جھوٹ بولا اور اس چیز کا عیب چھپا لیا تو لین دین سے برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لین دین سے کیا ہے؟ برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لینے اور دینے والے دونوں قیمت اور فروخت کی جانے والی چیز کے متعلق سچ گوئی اختیار کرے اور ان کی عیوب کو واضح کرے تو قیمت میں اضافے اور چیز میں دائمی نفع کی صورت میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ تو لین دین کا اگر ہم معاملہ کرتے ہیں، لین دین کا ہم اگر معاملہ کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچ بولیں، اس چیز کی جو قیمت ہے اس کے تعلق سے وضاحت کر دیں، اور اس کے اندر جو خرابی ہے تو اس خرابی کو بھی ہم لوگوں کے سامنے واضح اور بیان کر دیں۔ یاد رکھیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے رزق کے دروازے کو بند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر ہم تجارت میں سچ بولتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھولے گا، رزق کی کنجیاں ہمیں مہیا کرے گا اور عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔